بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ جماعت احمدیہ کی بنیاد عشق رسول پر ہے، پس ہر وہ دل جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت رکھتا ہے وہ اہل بیت سے حقیقی محبت رکھتا ہے، اور یہی اس کے ایمان کی گواہی ہے۔ اور یہ ایک طبعی حقیقت ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے محبوب سے بھی محبت ہو، اور اسی طرح جس سے محبت ہو اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت ہو۔ اور یہ دونوں باتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کو نصیب تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ طاہر و مطہر تھا، اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کی نہ رکھنا اس سے موجب صلب ایمان ہے۔ اس امام کا تقویٰ اور محبت اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس شخص کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقویٰ اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی کے طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کی بہت سی فضیلتوں کا ذکر احادیث اور اسلامی لٹریچر میں ملتا ہے، لیکن ایک اہم نسبت اس مہینہ کو اہل بیت سے ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی افسوسناک شہادت ہوئی۔ ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں مکرم چودھری ہادی علی صاحب مبلغ سلسلہ، اور اسی طرح مرزا نصیر احمد صاحب مبلغ سلسلہ۔ میں مکرم مرزا نصیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اہل بیت کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اہل بیت وہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت قرار دیں۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اس زمانہ کے امام مہدی علیہ السلام اور حکم اور عدل جن کو قرار دیا گیا تھا، انہی کے الفاظ میں اہل بیت کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف کو دیکھا جائے تو جہاں یہ آیت ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے۔ سارے مفسر اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کی صفت اس جگہ بیان فرماتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے الطیبات للطیبین۔ یہ آیت چاہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے طیبات ہوں۔ ہاں، اس میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں، اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے اور ہے۔ اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئیں تو حسنین بھی داخل ہوئے۔ یہ وہ تشریح ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی بیان فرمائی ہے کہ اہل بیت کون مراد ہے قرآن کریم کے روح سے۔ لیکن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اہل بیت قرار دیا، ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی کو اہل بیت قرار دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کے متعلق فرمایا
کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان جو ہیں یہ بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سورہ جمعہ جب نازل ہوئی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا کہ حضور یہ آخرین کون ہیں، تو حضور نے 2-3 دفعہ کی استفسار کے بعد حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ دوبارہ ایمان کو لا کر دنیا میں قائم کر دے گا۔ تو ایک طرف حضرت سلمان کو اہل بیت قرار دینا، دوسری طرف انہی میں سے ایک شخص کو آئندہ آنے والے زمانے میں ایمان کو دنیا میں قائم کرنے والا قرار دینا، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آنے والا جو امام مہدی ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم اور احادیث میں جس کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے بس وہی اہل بیت ہیں، اس سے زیادہ ہم اس کو وسیع نہیں کر سکتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ یہ آیت وسیع نہیں ہو سکتی، جتنی وسیع ہو سکتی تھی ہم نے کر دی، کیونکہ قرآن شریف ازواج کو مخاطب کرتا ہے اور بعض احادیث نے حضرت فاطمہ اور حسنین کو مطہرین میں داخل کیا ہے، بس ہم نے دونوں کو یکجا جمع کر لیا۔ تو ان تشریحات سے ہمیں اہل بیت کی حقیقت جو ہے وہ خوب اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہیں۔ جی، تو ہادی علی صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈال دیں اس حوالے سے۔ اس ضمن میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کا حوالہ دیا ہے اور بڑا جامع اقتباس مکرم مرزا صاحب نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اہل بیت کی بحث کی ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے ذکر میں ہے، اور وہاں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی اولاد بھی اگر ایمان کے لحاظ سے تابع دار نہ ہو اور ایمان کے لحاظ سے پیچھے ہو تو وہ بھی اہل بیت میں سے نکل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اہل بیت میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت در حقیقت جہاں ظاہری معنوں کے لحاظ سے حقیقی اولاد کے یا رشتہ داروں کے ان میں بیویاں بھی شامل ہیں قرآن کریم کے روح سے، تو ان کے علاوہ جو ایمان کے لحاظ سے قرب کا درجہ رکھتے ہوں وہ اہل بیت سے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو حوالہ آیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اہل فارس نے ایک ایمانی لحاظ سے بہت بڑی خدمت کرنی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی جو عملی شہادت ہے، ثبوت ہے، وہ اہل فارس نے دیا ہے۔ قرآن کریم کی، احادیث کی اور ایمان کے لحاظ سے جو اہل فارس نے خدمت کی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے، اس لیے وہ آپ نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کنز العمال میں آتی ہے، جہاں پہ اہل فارس کا ذکر ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فارس و اسبۃ اہل البیت، یہ ہمارے اسبہ ہیں، فارسی ہمارے اسبہ ہیں اور اہل بیت ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل فارس بنو اسحاق سے ہیں، اور یہ یعنی صلبی لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسحاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ بتایا ہے، اور جو ایمانی لحاظ سے تھا وہ اپنے ساتھ باندھا ہے۔ اور اسبا کا لفظ اس میں ایک پیشگوئی کے طور پہ، اسبا سے مراد وہ وارث ہیں جو ذوی الفروض کے بعد آتے ہیں، کہ اصل حقیقی وارث اگر نہ موجود ہوں جو براہ راست ورثہ لیتے ہیں تو پھر ان کے جو دوسری لائن پر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو فارس اس لحاظ سے چونکہ بنو اسحاق سے ہیں تو دوسرے بنے، اور ایمانی لحاظ سے وہ اسبا قرار پائے۔ تو اس میں بہت بڑی پیشگوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، رسالت ہے، اس کی اشاعت اور اس کا جو بڑا کام ہے پھر بعد میں عرب سے نکل کر فارس میں آنا ہے، وہ ورثہ فارس نے قبول کرنا ہے، ذوی الفروض پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو اہل البیت قرار دیا ان کو، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حقیقت افروز بیان ہے، جس کی شہادت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی
تو اس میں ماوراء نہر شہر کا ذکر آتا ہے اور خراسان کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ علاقے وہ ہیں جو فارس کے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا وجود جو جس نے ایمان کو قائم کرنا تھا، آسمان سے لانا تھا، وہ اہل فارس میں ہے، اور وہ اہل بیت اس لحاظ سے آن صلی کے اس فرمان کے مطابق وہ اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ جو اہل بیت کی تشریح بنتی ہے، آخری زمانہ میں ایمان کے لحاظ سے جو آل بننے ہیں یا اہل بیت بننے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے کہ عرب سے نکل کر فارس میں آنا ہے، وہ اسبا بنیں گے۔ تو اب جو اہل بیت کی تشریح بنتی ہے وہ یہی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ پاک وجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لینے والے اور پھر آگے تقسیم کرنے والے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ اس کی بیعت کرو اور اس کے اہل بیت یعنی اس لحاظ سے بھی وابستگی رکھو جو محبت کا ایک تقاضا ہے اہل بیت سے، ایک طبی جذبہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کہ اہل بیت سے وابستہ ہونا ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ وابستگی کے ہیں وہ آگے انشاءاللہ باتیں بیان ہوں گی، غیر معمولی چیزیں ہیں جو بڑا عجیب واضح بات ہے۔ بالکل اس طرح نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اہل بیت سے بے پناہ محبت تھی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یزید کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یزید ایک ناپاک دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا۔ تو اس سے بھی یہ ایک طبعی جوش کے تحت نہیں بلکہ ایک حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خدا کے ایک نبی تھے، اور یہ ایک نبی کی تحریر ہے یا بیان ہے، اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک طاہر مطہر خدا کے فرستادہ بندے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ کوئی پاک بندہ ہوتا، وہ لازماً دنیا کا کیڑا تھا، اور بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں پلید کا لفظ استعمال فرمایا، یزید پلید۔ اور یہ کوئی وہ غصہ نہیں ہے جو انسان کسی اپنے محبوب کی محبت میں اندھا ہو کر بیان کر دیتا ہے غصے کے ساتھ، جوش انتقام کے تحت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت کی بات کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افاظہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی عظیم دخل ہے، افاظہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے۔ اب یہ ایسی عظیم الشان حقیقت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کا تقاضا کرتا ہے تو آپ کے محبوبوں اور آپ کے اہل بیت سے اس کی محبت کا ہونا ایک لازمی جزو ہونا چاہیے، اور اسی کا نتیجہ ہے یہ وہ بیان ہے جو یزید کے مقام کو بیان کرتی ہے کہ وہ لازماً گرا ہوا انسان تھا، کیونکہ اس کی منطق یہ بنتی ہے کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مقربین الہی میں سے ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے، تو جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ خدا کا قرب نہیں پاتا، اور لازمی بات ہے جو دشمنی کرے وہ اس کا مقام کیا ہے، وہ لازماً خدا کا دھتکارا ہوا ہے، خدا سے دور ہے، اس کے اندر گند ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے فرمایا، جو آج جس کا حوالہ آپ نے بتایا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمایا میں اس اشتہار کے ذریعہ سے، باقاعدہ اشتہار شائع کیا، اس اشتہار کے ذریعہ سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ تو اہل بیت کی محبت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ایک بنیادی تقاضوں میں سے ہے، وہ اس میں موجود نہیں تھی، اور اس میں جو کسی کو مومن اگر کہا جائے تو جو معنی اس مومن میں پائے جاتے ہیں یا جو حقیقت حال اس مومن کی ہوتی ہے وہ یزید میں نہیں تھی، تو اس لیے وہ گرا ہے۔ اور اہل بیت سے جب اس نے دشمنی کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نواسے کو شہید کیا، تو لازماً وہ دنیا کا کیڑا اور پلید تھا۔ تو
تو یہ بہت ایک حقیقت کا رنگ رکھنے والی بات ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ جو تلوار لے کے مقابل پہ اٹھے گا ظاہر ہے وہ اس کو بالکل الٹ ہوگا، جی یعنی وہ یعنی حق کو ختم کرنے کے لیے جب باطل کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب یعنی کہ سرداران بہشت کے مقابل پر جو اس کی جان لینے کے لیے، اس کا خون بہانے کے لیے تلوار لے کر کھڑا ہوگا، تو ظاہر ہے جب تک وہ انتہائی درجے کا پلید اور دنیا کا کیڑا نہ ہو اس میں یہ خاصیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، لیکن ان کی آل کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اور کبھی بھی وہ ان کا کوئی ان کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا، درست بات ہے۔ تو کوئی اقتباس آپ کے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس حوالے سے؟ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اقتباس ابھی حادثہ نے پیش کیا ہے، یہی جاری رہتا ہے آگے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ یہی وجہ، یعنی وہ جو شناخت نہیں کیا گیا نا، کہ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین سے بھی محبت کی جاتی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین کی یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف ان کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے۔ یہ تو کلمہ تخفیف کی بات ہے، استخفاف کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو جو تلوار لے کر کھڑا ہوگا مقابل پر، تو یعنی اس کا تو یعنی اس کے تو مطلب کہ جو بھی برے سے برے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، یعنی اس میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک یعنی پاکوں کا جو سردار ہے اس کے نواسے پر جب وہ حملہ آور ہوتا ہے اس کی جان لینے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جب تک وہ صفت ابلیس نہ ہو اس وقت تک وہ اس قسم کی اس کو جرأت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہی نا، فاضہ انوار الہی سے جب وہ دور ہوتا ہے یا اس کے بالکل مخالف سمت میں ہے تو یقیناً وہ شیطان کی گود میں ہے یا شیطانی اعمال اسے سرزد ہوں گے۔ شیطان کا ایجنٹ بن کے وہ اس وقت وہ کام کر رہا ہے۔ اس من میں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک الہام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اہل فارس کے حوالے سے ہے کہ وہ کس طرح اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، یہ آپ کو الہام ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ یعنی سلمان کے نام سے مجھے اہل بیت میں داخل کیا ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ بتائیں گے کہ کس طرح یہ سلسلہ تو وہی ہے اہل بیت والا جو اہل فارس سے آتا ہے۔ تو دراصل جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح بیان فرمایا ہے اپنے اہل بیت ہونے کا فارس کے ناطے سے، وہاں عملی طور پر خونی رشتے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض دادیاں اور نانیاں وہ سادات میں سے تھیں، تو اہل فارس میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے بعض لوگوں نے سادات میں شادیاں کی۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور جو اس لحاظ سے یعنی وہ جو قریش والا خون تھا یا بنو ہاشم والا خون تھا سادات والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں آ کر آپ کو اہل بیت میں داخل کیا۔ اور جو اصل ہے پہلو اہل بیت کا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت میں داخل کر کے یہ بتایا ہے کہ اصل پہلو ایمان والا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں حضرت امام حسین کے حوالے سے ہی اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، یعنی خون کے لحاظ سے بھی اور روحانی وراثت کے لحاظ سے بھی۔ اور یہی وہ پہلو ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں بھی آیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں میں سے یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی صلب میں سے یا ان لوگوں میں سے اہل فارس میں سے کوئی شخص آئے گا جو
صلب کا وہاں ذکر نہیں ہے، یعنی ان میں سے اس قومی لحاظ سے، تو وہ شخص ایمان کو لائے گا۔ یہ تو اس کے معنی ہیں اس روایت کے۔ جو پیغام ہے وہ دراصل یہ دیا ہے کہ ایمان لانے والا شخص یہی ہے واپس، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا جو امت میں ایمان کو واپس لا سکے، چاہے وہ دنیا کی مسلمان حکومتیں ساری مل جائیں، چاہے سارے فرقے مل جائیں، ساری مسلمان تنظیمیں مل جائیں، علماء مل جائیں، وہ بے بس ہیں لوگوں کے دلوں میں سے جو ایمان اٹھائے اس کو واپس لائیں۔ تو آن وسلم کا جو مقرر کردہ شخص ہے وہ آل میں سے اس لحاظ سے بھی بنتا ہے کہ آن وسلم کی وراثت کو پھر تقسیم کرنے والا یہ شخص ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مسیح موعود مہدی موعود کی جب آن وسلم نے خبر دی، اس کی بیعت کرنے کا ارشاد فرمایا، اور اس میں پیغام یہی تھا کہ اس کے علاوہ تم نہ خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے تمہارے سچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تم ایمان کی اس بنیاد پر قائم ہی نہیں، ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اس پر ایمان لانے سے تمہارے اندر ایمان آئے گا، اور یہی اس شخص کی ڈیوٹی ہے، اور اس شخص نے ہی یہ قائم کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑا واضح پیغام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو اگنور کیا۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا۔ آل کی اعلیٰ قسم روحانی ورثہ ہے، تو فرمایا کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے۔ تعجب ہے کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن اور حسین کے آل ہونے کی یا اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر نہیں کرتے، اور ایک فانی رشتہ کو بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ فانی رشتہ یہ ہے کہ چاہے بیٹا بھی ہو، حقیقی بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، لیسا من اہلک، حضرت نوح کو فرمایا۔ تو اصل جو اعلیٰ معنی ہیں آل کے وہ یہی ہیں کہ روحانی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا جائے، آپ سے محبت کی جائے، اور اس کا ایک وسیلہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والے کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یا اہل فارس کے حوالے سے اہل بیت قرار دیا گیا، وہ اہل بیت کے یا آل ہونے کے اعلیٰ معنی زیادہ ہے، وہ نمایاں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی دوبارہ خلافت کا خلافت ثانیہ کا آغاز ہوتا ہے، خلافت کا دوبارہ وجود میں آنا، اور ایک پتہ خلافت کا سلسلہ جو منقطع ہو گیا تھا وہ دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی اور ان کے آنے سے ہی دوبارہ خدا تعالیٰ کی خلافت جو ہے وہ اس دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ دنیا میں خلافت کے قیام کا تعلق ہے، یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ ایک امت بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو امت جو تھی امت واحدہ بن کے رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو امت واحدہ بن کے رہی۔ تو خلافت جو ہے وہ امت کو امت واحدہ بنانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب امام ہوگا تو اس کے پیچھے جماعت ہوگی، اور جماعت کی تعریف یہ ہے اس کا ایک امام ہو۔ جب امام نہیں ہے تو پھر جماعت بھی نہیں ہے، اور اگر جماعت واقعی موجود ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کا ایک امام ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ دنیا میں جو خلافت کو قائم کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ ثم سکت، کہ پھر اس کے بعد آخر میں پھر یہ خلافت جو ہے علی منہاج النبوۃ قائم ہوگی، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوۃ قائم ہوئی، اسی طرح آنے والے مہدی کے دور میں یعنی اس کی وفات کے بعد خلافت جو ہے وہ دوبارہ علی منہاج النبوۃ قائم ہوگی۔ تو اس مسیح موعود کے ذریعے سے جو جماعت قائم ہوگی وہ دنیا کو امت واحدہ بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو سب سے پہلا پیغام تو بہرحال ہمارا امت محمدیہ کے لیے ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق تو امت محمدیہ کا ہے کہ وہ جو پہلے ہی ایک یعنی ایسے رسول کی امت ہے کہ جو ساری دنیا کے لیے مبعوث ہوا تھا، تو اس لحاظ سے اس امت کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ایک امت بن کے دکھائیں۔ اگر امت کے ایک حصے کو
اہل بیت سے اگر پیار ہے تو دوسرے حصے کو بھی اہل بیت سے پیار ہونا چاہیے، اور اگر دونوں ہی اہل بیت سے پیار کا، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہوں، کیونکہ دونوں کا محبوب ایک ہے۔ امت کے ایک حصے کا محبوب اہل بیت ہیں، دوسرے حصے کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے بھی محبوب اہل بیت ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں کا محبوب ایک ہے تو پھر وہ آپس میں پھٹے ہوئے کیسے ہیں؟ تو اس میں اب یہ پیغام جو ہے ان کو عملی طور پر، ایک تو یعنی اعتقادی لحاظ سے ہے، لیکن عملی طور پر جماعت احمدیہ ان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم ایک امام کے ہاتھ پر جمع ہیں، اور یہ ہم امام جو ہے، امامت یا خلافت، یہ ہم کو ایک جماعت بنانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر اہل بیت اگر آپ کے امام ہیں دونوں کے، تو پھر آپ کیوں نہیں امت واحدہ بن کے دکھلا سکتے؟ تو ہمارا پیغام دراصل امت محمدیہ کو یہ ہے، جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خلفاء نے ہمارے سامنے تشریح کی ہے، اور وہی پیغام ہمیں تاکید دی ہے کہ ہم دنیا کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ وہ پیغام جو ہے وہ ان کو ہم پہنچا رہے ہیں، ہمارے خلفاء بھی پہنچا رہے ہیں، اور ان کے جو غلام ہیں وہ بھی آگے پہنچا رہے ہیں، اور انہی الفاظ میں ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن الفاظ میں ہمارے خلفاء نے وہ ارشادات فرمائے۔ میں اس میں سے ایک دو اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ، یہ 1994 کی بات ہے، اپنے خطبہ میں جو خصوصاً محرم کے حوالے سے ہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں تمام اہل اسلام کو ان احمدیوں کی وساطت سے جو اس خطبے کو سن رہے ہیں، میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ محرم کے دنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلی محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اور آپ سے سچی محبت کو تمام امت کو باہم باندھنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس وقت تک امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سب ہی حضور کی محبت کا دعویٰ کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 72 حصوں میں امت کو تقسیم کر گیا، اور آج تک ان کو ہوش نہیں آئی۔ پس جماعت احمدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام اس رنگ میں امت کو دوبارہ دینے کی ضرورت ہے جس رنگ میں پہلی بار دیا گیا تھا۔ اب یہ ہم ایک خلیفہ کی آواز ہے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خطاب فرما رہے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو دلوں کے باندھنے کا ذکر فرمایا ہے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ دلوں کو باندھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ بین قلوبکم جہاں فرمایا تھا، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی کی محبت نے ایک دوسرے کے دشمن قبائل کو یکجان کر دیا تھا۔ وہ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، وہ بھائیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر جان نثار کرنے والے دوست بن چکے تھے۔ اب یہ اہل بیت کی کیسی محبت ہے، ہمیں یہ بات ہمارے خلفاء نے سمجھائی ہے، اور ہم آگے یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ایک سادہ سی بات ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ دونوں اہل بیت سے، یعنی کہ سنی بھی شیعہ بھی، سارے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، اور کس سے محبت کر رہے ہیں کہ جو آپس میں تو ایک تھے اور انہی کے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو عجیب یہ اقتباس ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پس مرکز مدینہ نہیں تھا، مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مرکز مکہ نہیں تھا، مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جہاں کہیں آپ جاتے تھے وہیں مرکز منتقل ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ نقطہ تھا جو صحابہ کے عشق نے ہمیشہ کے لیے ہم پر حل کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز سے محبت اور آپ کی ذات میں اکٹھے ہونے کا نام ہی اسلامی وحدت ہے۔ یہ ہے خلافت کا مقصد، کہ خلافت جو ہے وہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے دوبارہ قائم کی جائے گی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور یہی ہم پیغام اپنے ان بھائیوں کو دے رہے ہیں کہ ہم نے خلافت کی یہ برکت دیکھی ہے کہ ہم خلافت کی برکت سے ایک ہاتھ پر جمع ہیں، ایک امام کے ہاتھ کے اٹھنے پر اٹھتے ہیں، ایک امام کے ہاتھ کے نیچے ہونے پر ہم بیٹھتے ہیں، اور یہی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا جہاں تک یعنی تعلق ہے کہ آپ پر یہ ایمان لائیں گے تو یہ امت واحدہ بن سکتے ہیں، حضرت قدس مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کو یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کا تعلق ہے، اگر یہ ایمان نہیں بھی لانا چاہتے تو جو ہدایات آپ نے دی ہیں جب تک وہ ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے ان میں یہ اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان نہیں لانا تو کم از کم باتوں کو تو مان لو تاکہ وہ جو ظاہری کی وحدت ہے وہ تو پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانا اب تمہارے اختیار کی یا ہاں یا نہ کی بات نہیں رہی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سچا ایمان جن رستوں کی طرف بلاتا ہے ان رستوں سے انکار خودکشی کے مترادف ہو جایا کرتا ہے۔ تم انکار کرو گے بھی تو باتیں وہی ماننی پڑیں گی جو مسیح موعود کہتے ہیں۔ ان باتوں سے بہتر باتیں تمہارے فرشتے بھی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی برکتوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل پر نازل ہوا ہے۔ جو وحدت کے راستے آپ نے بتائے ہیں ان کے سوا اور کوئی وحدت کا راستہ نہیں ہے، بس اس راستے سے آؤ یا اس راستے سے آؤ، بس اس راستے سے آؤ یا اس راستے سے آؤ، طوعاً آؤ یا کرہن آؤ۔ تمہیں مسیح موعود کی اگر بیعت نہیں کرنی تو باتوں کو تو لازماً ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو اسی طرح بٹے رہو گے، اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی تعلیم دیتے رہو گے، نفرتوں کی منادی کرتے رہو گے، اور ہر سال بجائے اس کے کہ محرم امت محمدیہ کو ایک کرنے کا عظیم الشان نظارہ دکھائے، ہر سال یہ محرم آپ لوگوں کو اور زیادہ متفرق کرتا چلا جائے گا، آپ کے دلوں کو اور زیادہ کاٹتا چلا جائے گا۔ یہ پیغام ہے جو خلافت کے ذریعے سے امت محمدیہ کو آج دیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ پس ان باتوں پر غور سے کان دھرو، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دو، یہی ایک راستہ ہے امت کو دوبارہ وحدت کی لڑیوں میں پرونے کا راستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہ ہم نے تو خلافت کی یہ برکت دیکھی ہے، اور یہی برکت ہے جو دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں کہ آپ نے دنیا کو خلافت جو ہے وہ عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کے ذریعے سے عطا فرمائی، اور وہ خلافت جو ہے وہ سب سے پہلا پیغام تو باہر امت محمدیہ کے لیے ہے کہ یہ وحدت کی لڑی میں پروئی جائے، اور پھر یہ ساری امت جو ہے باقی دنیا کو امت واحدہ بنائے، اور جو مقصد ہے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا وہ پورا ہو۔ ناظرین، حقیقی اور سچی درمیانی راہ وہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ میں بھی تعلق باندھا، خواہ وہ خون کا رشتہ تھا یا نہیں، اس سے بے ساختہ دل میں پیار پیدا ہو، اور یہ سچی علامت ہے انسان کے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وابستگی کی۔ بس اللہ تعالیٰ محرم کے دنوں کو وہ دن بنائے جب تمام عالم اسلام اہل بیت کی قربانیوں کی یاد میں اکٹھا ہو جائے، آمین۔ آخر پر خاکسار محترم ہادری چودھری صاحب مبلغ سلسلہ اور مرزا نصیر احمد صاحب مبلغ سلسلہ کا مشکور ہے کوئی یہاں تشریف لائے۔ حاضرین کرام، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اللہ حسن الجزا۔